اس کا سیکنڈ فیز اور پھر جو اس کا فرسٹ فیز ہے وہ تقریباً آلریڈی کمپلیٹڈ ہے. بس کچھ فلڈ ڈیمیجز ہوئے تھے لیکن ابھی بھی پانی وہاں پر ہے, لوگ جو ہیں اپنی زمینیں سریاب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ود ان ایئر اور سو ان شاء اللہ تعالی ہماری یہ روڈ, جس پر سب سے امپورٹنٹ چیز جو پرائم منسٹر نے کل مجھے بڑی عزت بخشی کہ مجھے فیڈرل کیبنٹ کی میں حصہ بنایا, اس میں جو ڈیسیجن ہوا وہ یہ تھا کہ اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کی کوالٹی انشور ہو اور بلوچستان کے لوگ بھی مستفید ہوں اس سٹینڈرڈ کی سڑکوں سے جو سٹینڈرڈ باقی دنیا انجوائے کرتی ہے یا باقی پاکستان اس کو انجوائے کرتا ہے. اسی طرح کچی کنال ایک ایسا وائٹل پروجیکٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان کے لوگوں میں ایک زرعی انقلاب آئے گا اس سے, اور اس زرعی انقلاب سے بہت سارے روزگار ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے مواقع آئیں گے. تو میں ایک بار پھر آنریبل منسٹرز کا, آنریبل پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس دیرینہ مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں ان کے کمپلیشن کا وہ دیا ہے, عندیہ دیا ہے. اور ساتھ ساتھ کیونکہ اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ پاکستان کے ایک ایک بندے کا آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. تو آئی ایم تھینکفل ٹو ایوری ون ان پاکستان کہ اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا, اس کا فائدہ آپ کو ہونا تھا. لیکن آپ یہ ایثار اور یہ جذبہ جو قربانی کا ہے اس بھائی کے لیے جو پیچھے رہ گیا ہے, جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے چیلنج کو سب سے زیادہ فیس کر رہا ہے, اس میں اگر پاکستانی بھائی پورے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے ویری پازیٹیو میسج ٹوورڈز پیپل آف بلوچستان. اینڈ آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان آئی ایم تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر, آنریبل کیبنٹ اینڈ ایوری پاکستانی. تھینک یو سو ویری مچ. اینی کوشچن آپ؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے سب نے سنا آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جس طرح اس بات کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو پرائم منسٹر صاحب آج سے نہیں, اس پروجیکٹ سے نہیں بلکہ پہلے دن سے, اور شاید اس سے بہت پہلے جب وہ چیف منسٹر پنجاب بھی تھے, وہ انیشیٹو ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی کوئی ایک شیئرنگ آیا ہے انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کو ایز اے صوبائی چیف منسٹر بھی بلوچستان کے لیے دکھایا ہے اور اس کو پروف کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن میں ہمیں ہسٹری کے کچھ چیزوں کو ریپیٹ کرنا. دیکھیں بلوچستان کے جو موجودہ صورتحال میں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان نوجوان بچے اور بچیوں کی ہیں جو شاید 6-7 سال پہلے بہت کم عمر تھے, یعنی کہ جو بچے شاید 8 سال کی عمر میں تھے آج وہ 16 سال یا 18 سال میں ہیں, تو ان کی بہت پرانی میموری نہیں ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اس میموری کو ریوائیو بھی کرانا ہے کہ آج کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں 10-15 سال پہلے کی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بلوچستان کے لیے اچھے اقدام لیے, اچھی چیزیں کی, چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور آج کے دور میں جو یہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں جو بہت خرابی کی طرف ہیں, ان میں ایک بہت بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ آنے والے دنوں میں بلوچستان کے اندر بہت ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے, کیونکہ اس ترقی نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اور بہت سارے لوگوں کے عزائم کو بہت پیچھے لے جانا ہے. آج اگر ریکوٹک کی بات ہوتی ہے, بلوچستان کے اندر زراعت کی بات ہوتی ہے, بلوچستان کے اندر انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے, بلوچستان کے اندر روڈز کا قائم ہونا, بلوچستان کی یونیورسٹیز کو بہتر کرنا, بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ پیکیجز کو آگے لے جانا, اس کا ثمر کس کو ملے گا؟ اس کا ثمر ایک عام بلوچستانی کو ملے گا جو آج اس کو یہ کہا جاتا ہے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تمہارا فیوچر کچھ نہیں ہے. اور یقینی طور پہ ایک نوجوان بچہ یا بچی جو شاید 14 سال یا 16 سال کی عمر میں ہوگا, اس کو جب ایسی چیزیں آپ بار بار بتائیں گے تو وہ شاید یقین بھی کریں گے, کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہسٹوریکل ہسٹری میں کیا ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں ہر 20-30 سال پہلے کی جاتی ہیں. پھر ایک بالکل پوری نسل کو ایک ایسے کام میں لگایا جاتا ہے جہاں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں, اور پھر جا کے ان کو ریلائزیشن ہوتی ہے. میرے خیال سے آج یہ سارے اقدام جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان, پاکستان آرم فورسز, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت جو مل کے کر رہی ہے, اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. ہوئی ہیں غلطیاں, سب سے ہوتی ہیں, 10 سال پہلے بھی ہوں گی, 30 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی, شاید 3 سال پہلے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن انفرادی طور پہ ہوئی ہیں, انفرادی عزائم کی وجہ سے ہوئی ہیں, اور ان لوگوں سے بھی ہوئی ہیں جو آج
بہت بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں کہ جی آج بلوچستان کی حالت حال ہے، اور اگر ہم ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ جی آپ خود 3 سال 4 سال یا 10 سال پہلے چلے جائیں تو چیزیں اگر خراب ہوئیں ان کے پیچھے وجوہات ہیں. تو دیکھیں آج ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو ایک میسج اور ایک ویژن آگے کا دینا ہے. بلوچستان کی آج جو یہ ہماری یوتھ ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں ہیں، ہمیں احساس ہے ان کی زندگی کا. ہم وہاں کے لوگ ہیں، ہم بلوچ لوگ ہیں، ہم اس دھرتی سے وابستہ ہیں. ہر زبان بولنے والے لوگ ہم سے ملتے ہیں، اور کم از کم ہم یہ محسوس نہیں کرنا چاہتے کہ آنے والے کچھ عرصے میں یہ نوجوان طبقہ ان چیزوں کی طرف چلا جائے جہاں پہ وہ اس کا نقصان اٹھائے. تو آج آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے صوبے کے خلاف ایک نہیں کئی دشمن ہیں، اور یہ سارے دشمن نہیں چاہتے کہ آپ کے یہ ذخائر پاکستان اور بلوچستان کے سسٹم کے اندر آئیں. اگر پاکستان، اگر گوادر پورٹ ہے، اگر ریکو ڈک ہے، اگر خزدار کے اندر منرل ویلتھ ہے، اگر کچھی کینال ہے، یہ ساری چیزیں آج اگر ہم جلدی فعال کرتے ہیں تو پھر یہ وہ کام نہیں کر سکتے جو کام یہ آج کر رہے ہیں. اور یہ اب کیا چاہتے ہیں؟ یہ ڈیلے ہو، کنٹروورشل بنے، ان کو ہم پیچھے کی طرف لے جائیں. لیکن میں اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو یقینی طور پہ اس بات کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے کامرس منسٹر جب بھی کسی حوالے سے ان سے ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آتی ہے وہ بلوچستان کو سر فہرست رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور میں خیال ہم پاکستانیوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جتنا بھی ہمیں سرپلس ریونیو آتا ہے، ہمیں ان کو ان پروجیکٹس کی طرف لے جانا چاہیے جس سے کسی صوبے کی بہتری، کسی سیکٹر کی بہتری ہو. اور یہ صرف ایک مثال نہیں ہے. سولر ٹیوب ویل کا آپ دیکھیں، چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا جس میں 30% سے زیادہ صوبائی حکومت اس کو بیئر کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے. تو میں اینڈ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک پکچر کے دوسرے سائڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور جن کا نتیجہ بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے انشاءاللہ آئے گا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. دیکھیں ایک عام انسان، ایک عام بلوچستانی کا مطالبہ جو ہے وہ اس کی زندگی کی بہتری ہے. ہر انسان اپنی زندگی میں کیا بہتری چاہتا ہے؟ تعلیم یافتہ ہو، روزگار اس کو ملے، سہولت ملے، روڈ ملے، ساری چیزیں ملیں، اور خود مختاری اس حوالے سے ملے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلے کر سکے. اسی کی طرف تو ہم یہ ساری چیز لے جا رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ کل کو آپ کی خود مختاری اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت، اپنے فیصلے اپنے عوام کے لیے خود بہتر کریں، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا. یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، خالد مقصی صاحب بھی موجود ہیں، کہ ہم بلوچستان میں ایسے سیاسی لوگ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں جو ان ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ایک بہت احسن انداز کی طرح سے آگے کی طرف لے جائیں، بھرپور انداز میں لے جائیں، اور اس کے اندر کیپیسٹی کے ساتھ ڈیلیور کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے خوب تر الفاظ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب میر سرفراز بگٹی صاحب نے الیبوریٹ کر کے ساری چیزیں بتا دیں جو میجر آج ہمارا در اکٹھا ہونے کا مقصد تھا. جام صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بتا دیں. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے بلوچستان کو تحفے میں دیا. اور پھر میں سب سے زیادہ مشکور ہوں پاکستانیوں کا، خاص کر کے کیونکہ 50 سے زیادہ فیصد پاپولیشن اور کنزیومرز اس چیز کے پنجاب کے لوگ تھے. ایسے ہی سندھ ہے، کے پی کے ہے. میں ان سب کا مشکور ہوں پاکستانی عوام کا کہ انہوں نے ایک تحفہ دیا بلوچستان کو جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اوور آل یہ مور دین $1 بلین کا ہے، اور 900 کلومیٹر کے قریب ہے غالباً. ڈیول کیریج ہوگا ماشاءاللہ، اور یہ پورے بلوچستان کو کنیکٹ کرے گا ایک ہمارے بارڈر کے ساتھ جو میجر فلو ہے ٹریفک کا. جیسے چیف منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس کا نام ہی خونی، مطلب خون کا دبا اس کے اوپر روڈ پہ لگ گیا تھا، اور ایسی صورتحال تھی یقیناً. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک ہوگی. جنرل پبلک جب ڈائلیوٹ ہو جائے گی، کام میں لگے گی، کام کا موقع ہوگا، تو وہ ان کے توجہ نیگیٹیوٹی سے ہٹ جائے گی انشاءاللہ. تو ہم پھر سے گہرے الفاظوں میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب. انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں، ویژن کے ساتھ ہیں، یہ کوشش کریں گے کہ یہ بہترین مثال بنے اس روڈ کی.
اس کی کوالٹی پہ یقیناً انشاءاللہ کمپرومائز جیسے انہوں نے کیا. پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کمٹمنٹ بھی دی ہے میرے خیال غالباً, ملاقات بھی ہوئی ان کی وہاں پہ. کچی کینال جو ہے وہ ایک ہمارا پانی کا حصہ جو ہے رہتا تھا, جو اب اس شکل میں جب کچی کینال کمپلیٹ ہوگی تو ہمارا پانی کی جو ہماری جو حصہ رہتا تھا, ہم کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, سسٹم نہیں تھا, تو وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا. 6-7 لاکھ ایکڑ ایریگیٹ ہوگا ماشاءاللہ, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. 6-7 لاکھ ایکڑ اگر ایریگیٹ ہو جائے اور وہاں پہ لوگ آ جائیں, اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں بلوچستان کے وہ بھی اس سے مفید ہوتے ہیں. لائف سٹاک ہے, کام ہے, کاروبار ہے, اس کے ملٹی ڈائمینشنل افیکٹس ہوتے ہیں. ایگرو بیسڈ جو ہے انڈسٹریز چل سکتی ہیں. پٹ فیلڈ کا علاقہ ہے اپنا بگٹی صاحب, تو اس علاقے کے سب کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ. اب دنیا بدل گئی ہے وہاں پہ, زندگی کا رہن سہن بدل گیا. دوسری بڑی بات ہے اپنا کیا نام ہے سولر ٹیوب ویلس, کیونکہ مجبوری ہے وہاں پہ ٹرانسمیشن لائن کا جانا, ریکوری ہو رہی نہیں. اس کا متبادل طریقہ یہی تھا سولرائزیشن آف دا ٹیوب ویلس. تو وہ بھی پروجیکٹ ماشاءاللہ کافی بگٹی صاحب نے انیشیٹ کر لیا. کچھ حصہ میرے خیال پرسنٹیج ہوں گے اینڈ باقی از آن دا لائن. دوسری بڑی مہربانی ان کی کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اس میں 1000 گریجویٹس کو چائنا بھیج رہے ہیں وتھ فل اسکالرشپ. پھر انہوں نے مہربانی کی کہ ہمیں کوٹا سے 10% زیادہ حصہ دے دیا, انہوں نے کل اعلان کیا باقاعدہ. اینڈ دیٹ از سفیشینٹ کہ ہماری حصے کے حساب سے ہم جا کے 6% پہ ٹھہرتے ہیں, غالباً 6% تو ہمیں 10% ایکسٹرا ہمارے ہو جائیں گے. تو دیکھیں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان بلوچ کی حیثیت کے ہونے سے ایک ایسی طبیعت کے حامل ہیں کہ وہ ان کا گہرا تعلق ہے بلوچستان کا, بڑا ان کی لگن ہے بلوچستان کے ساتھ. تو ان کی بھی کوشش ہمیشہ رہی ہے. محترمہ بے نظیر صاحبہ آئیں اپنے ٹائم میں, ان کی اللہ مغفرت کرے, وہ بہت ہی ایک بڑی لیڈر تھیں. انہوں نے بھی بلوچستان پہ بڑا فوکس کیا تھا اور بڑے اعلانات کر کے گئی تھی جو کام شروع ہونے والا تھا. پھر آپ کو پتہ ہے حکومتوں کی تبدیلی اور افیکٹ ہو جاتا ہے, چیزیں آن گوئنگ, ایک تسلسل نہیں رہتا. مگر اب کی جو موجودہ صورتحال ہے, میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں بلوچستان کو, کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کی ایک حیثیت ہوتی ہے آئین کے تحت, ایک اسٹیٹ کے طریقہ کار ہوتا ہے چلنے کی, جس پہ اسٹیٹ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اگر اسٹیٹ وہ اتنی بنیادی ٹھوس چیز ہے کہ اگر اس پہ کمپرومائز کرے تو اسٹیٹ کے ایگزسٹ کرنے کو خطرہ پڑ جاتا ہے, جس پہ دنیا کی افریقن کنٹریز میں اگر آپ دیکھ لیں قتل و غارت ہوتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے, ملک ٹوٹنے کی بات نہیں ہوتی. یورپ میں کتنی بڑی ہوئی ہیں چیزیں یہ وہ, مگر یہ کہ یقیناً ہم چیف منسٹر صاحب سیاسی ذہن کے آدمی ہیں. چیف منسٹر صاحب کی میں آج ایک اور بھی بات کروں گا کہ جو موجودہ صورتحال تھی اختر مینگل کے ساتھ, ان کا بڑا اچھی اپروچ تھی. چیف منسٹر صاحب نے تو الحمدللہ بڑا سٹینڈ لیا کہ جی ہم ایک پولیٹیکل سسٹم کو ایک ایگزاسٹ اس کو اتنا سخت نہیں کرنا چاہتے کہ وہ فیومز کے اندر ہو جائے, اس کو ہم راستہ دینا چاہتے ہیں. اور انہوں نے میرا شیئر بھی کیا, اور ہماری کوشش بھی الحمدللہ آج وہ دھرنا بھی ہمارا بھی اس میں حصہ آ گیا. باپ پارٹی نے کل کانفرنس بھی کی تھی, ریکویسٹ بھی کی تھی, اور چیف منسٹر صاحب تو ریکویسٹ کرتے رہے, مسلسل رابطے میں تھے. اور انہوں نے کافی حد تک ایک گنجائش بھی رکھی تھی, جس پہ پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ اگر وہ میرے مان جاتے تو وہ بھی ایک اچھا ماحول ہو جاتا. ہماری دعا بھی ہے یہ ٹھیک ہو جائے سب کچھ. پاکستان دیکھیں دنیا بڑی تنگ جگہ ہو گئی ہے, یہی زمین کا ٹکڑا ہے, ہمیں اسی کو اچھا بنائیں. اسی کو یورپ بھی بنا سکتے ہیں, اسی کو سوئٹزرلینڈ بھی بنا سکتے ہیں, اور یہیں پہ ہم اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. پوری دنیا ایسے ہی تھی, یورپ ایسے ہی تھا, بن گیا, پاکستان کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ اس میں انشاءاللہ ہم بھائی ہو کر چلیں گے. ہمیں جیسے ابھی اٹھا رہے ہیں, اپنا بھائی کمزور بھائی بھی ہوتا ہے فیملی میں, تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت خطے میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایران اور یو ایس کی انگیجمنٹ ہے. اگر ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو ایران کا اور بلوچستان کا جو سب سے بڑا بیلٹ ہے جس پہ ڈیزل آتا ہے, پیٹرول آتا ہے, یا دیگر جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے, چونکہ وہ سسٹم میں چلا جائے گا تو پاکستان میں اس طرح کا دستیاب نہیں ہوگا, اور اس سے بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ بے روزگار بھی ہو جائیں گے, کیونکہ گوادر ہو گیا یا چاوی ہو گیا, دیگر جو مکان ڈویژن ہے وہاں پہ پانی کی بوتل پہنچانا اس کی کاسٹ الگ ہے.
तो क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस पर भी गौर कर रही है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि शायद वो किसी सेटलमेंट पर पहुंच जाए, और जैसे ही वो रेगुलेट हो जाएंगे तो वो बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को यानी बॉर्डर ट्रेड पे वो फ्यूल दे, तो डेफिनेटली उसको इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, जो ईरान को फ़ायदा होगा। तो इससे मतलब कोई बातचीत हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे? देखिए, सबसे पहले तो आज का शायद टॉपिक ये नहीं था, और सबसे जो लेट कमर आया वो सबसे पहले सवाल कर रहा है, लेकिन एनी हाउ क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, बात ये है कि ये बात बड़े अरसे से बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि जो बॉर्डर ट्रेड है, स्मगलिंग में और ट्रेड में थोड़ा सा फ़र्क है। हमने अपना फ्यूचर जो है वो बच्चे को ज़िम्बाद नहीं देना है। हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस तरह आपने कहा कि लाइफ मिजरेबल है, कॉस्ट उसकी ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, उसको ठीक करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो बातचीत आपस में चल रही है वो बिस्प के थ्रू भी चल रही है, और लाइवलीहुड के प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। और सूबाई हुकूमत का अपना लाइवलीहुड का प्रोग्राम BRSP के साथ मिलकर हम इस बजट में प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रायोरिटी जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को देना है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट बिस्प के ज़रिए प्लान कर रही है कि वो किसी तरीके से ये जो ज़िम्बाद वाले हैं जो ऑयल स्मगलिंग में हैं उसको डिस्करेज किया जाए, और लोगों को एक हेल्दी कारोबार का मौका दिया जाए, और उनको वो रोज़गार का मौका दिया जाए जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। स्मगलिंग तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको इनकरेज किया जाए, उसको हमेशा डिस्करेज करना चाहिए, और उसको बॉर्डर ट्रेड भी नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे फोरम्स पे जहाँ पे ज़िम्मेदार लोग बैठे हों वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। स्मगलिंग इज़ स्मगलिंग, ट्रेड इज़ ट्रेड। तो हम ट्रेड को जो है वो इनकरेज करेंगे, स्मगलिंग को डिस्करेज करेंगे। और बाकी जो ईरान और US की जो बात है वो ज़ाहिर है फ़ॉरेन ऑफिस का डोमेन है, वो इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा। हम इससे पहले, इस इंगेजमेंट से पहले, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स कि हम अपने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट पे जो लोग हैं उनके लिए कोई लाइवलीहुड के प्रोग्राम स्टार्ट करें, सो दैट उनका जो ट्रेंड है टूवर्ड्स द स्मगलिंग उससे वो चेंज करके उसको लेकर आया जाए हेल्दी कारोबार में। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया, यकीनन ऐसे इक़दाम से सर सूबे में तरक्की और शोरश जो है वो कम कर सकती है। सर जब भी ऐसे पैकेज का ऐलान किया जाता है तो वहाँ पे जो प्रेजेंट तंजीमें सर वहाँ पे एक्टिव हो जाती है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे सर बड़ी मुश्किलात भी सामना करना पड़ता है। सर सिक्योरिटी मेन इशू है, तो सर वहाँ के सर वर्कर्स की सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से सूबाई हुकूमत सर क्या इक़दाम होती है? देखिए, जाम साहब ने जैसे फरमाया कि ये जब तरक्की के समरात आने लग जाते हैं तो जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जब बलूचिस्तान स्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है बलूचिस्तान से शुरू होनी है, और ये पाकिस्तान के दुश्मनों को अच्छी तरीके से पता है। अब ये चैलेंज ज़रूर है, मैं नहीं कहता हूँ कि चैलेंज नहीं है, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया, जैसे कि हमने एक फ़ैसला किया था बलूचिस्तान के लोगों के लिए कि हम आपकी सड़कें बंद होने नहीं देंगे। रोज़ाना सड़क बंद थी, हमने फ़ैसला कर लिया आज अल्लाह के फजल से बलूचिस्तान की जितनी हाईवेज़ हैं, राइट टू प्रोटेस्ट जैसे सबका है, तो राइट टू असेंबल दैट प्रोटेस्ट वो हमारा है। तो हमने उसको एक्सरसाइज किया, इसी तरह हम एक्सरसाइज करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आप चेंज देखेंगे, और वो जो गेम के रूल चेंज होने की बात थी उसका सबसे ज़्यादा पता जो है वो उन लोगों को चलेगा जो सड़कों पे आते हैं। हमारी सिक्योरिटी लोगों की हमारी प्रायोरिटी है। हम इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला चैलेंज बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जो कैबिनेट में फैसला किया गया उसको बड़ा अच्छी किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, आप भी कर रहे हैं, तो क्या वो जो एक शरिया करम था PSTV का वो यूटिलाइज हो चुका है ऑन ग्राउंड कि इस तरह के फैसले की जरूरत है? दूसरा ये फरमाइएगा कि बलूचिस्तान के हकूक़ के हवाले से हमेशा बात की जाती है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट किसी कौम के लिए हकूक़ है वो सियासी हकूक़ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि जो MNA हमारे अख्तर मेंगल साहब वो कोयटा में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, तो सियासी हकूक़ बलोचों को कब दिए जा रहे हैं उनके प्रैक्टिस करने के लिए? देखिए, बलूचिस्तान के लोगों को मुकम्मल तौर पर सियासी हकूक़ मौजूद हैं। तमाम लोग ये जो अभी असम्बली में बैठे हुए हैं ये कब से आ रहे हैं, इनको बताएं। ये तीसरी नस्ल से MNAs, जब से बलूचिस्तान बना है, पाकिस्तान बना है, MNA हैं। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, जाम ऑफ लसबेला वो वहाँ से हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के सिर्फ 8 मेंबर्स जो हैं वो पहली दफ़ा इलेक्ट होके हैं। ये जो एक परसेप्शन बनाई गई है कि मैनेजमेंट, देखें इलेक्शन की मैनेजमेंट इस मुल्क में अगर कह दें कि बिल्कुल नहीं होती है तो ये मुनासिब बात नहीं है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पर होती है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को ये जो वोट का राइट है, 8 लोग वो भी अर्बन सेंटर से ज़्यादा हैं, क्वेटा से, बाकी तो तकरीबन वो लोग आ रहे हैं, कोई दूसरी दफ़ा आ रहा है, कोई तीसरी दफ़ा आ रहा है। सो जहाँ तक आपने सरदार अख्तर जान मेंगल की बात की है, मैं फिर आपको कहता हूँ कि राइट टू प्रोटेस्ट वो सबका है, उसको असेंबली करने का हक उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है। मुझे दिया है मींस गवर्नमेंट को दिया है, और गवर्नमेंट ने उसको असेंबल करना है कि आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ। मैंने आपसे कहा ना, हमने फैसला किया कि हम सड़क बंद करने नहीं देंगे। ये हमारा फैसला होगा कि आप प्रोटेस्ट कहाँ पर करेंगे, और दूसरा फिर वो प्रोटेस्ट कर किसके लिए रहे हैं।
देखिए वो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो अपने आप को ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, वो जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाक पे बदन उसका वो मेरे मुंह में खाक वो जलाते चढ़ाते हैं. सो दे आर नॉट पीसफुल. वो कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मोमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी हैं. उनके लिए प्रोटेस्ट करना, और फिर जब एक चीज़ कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड. आप आकर एक जगह पर धरना दे के बैठ जाएं और इस तरह जत्थे इकट्ठे करें, कल मैं आके इधर 200 बंदे इकट्ठे करूं और मैं को खालिद मक्सी साहब को मिनिस्ट्री से हटा दें, तो ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है, लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता है. और ये कोर्ट से फैसला करना है कि मारंग के साथ क्या होगा, कितने केसेस हैं उसके ऊपर, कितनी FIRs हैं. ये फैसला जो है वो कोर्ट्स करेंगी. जो कोर्ट का फैसला होगा सबको काबिल कबूल होगा. PSTP के हवाले से देखें, नो डाउट इन इट कि हमारे यहाँ जो PSTP की स्पेंडिंग है उसकी कैपेसिटी बड़ी वीक रही. जाम साहब ने अपने टाइम पे शुरू किया था, एक CM DU था जो वो बड़ा उसको इफेक्टिवली वो कर रहा था, उसको आके हमने और इन्हांस किया है. अब आपको सुन के खुशी होगी कि फर्स्ट टाइम इन बलूचिस्तान, इस टाइम जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी प्रोविंशियल PSTP है, 80% प्लस उस पर एक्सपेंडिचर हो चुका है, और ये 30-40-50% तक रहता था, इससे ज़्यादा नहीं होता था. इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती थी वो क्या आती थी कि पहले तो एलोकेशंस कम होती थी, फिर उन एलोकेशंस के अगेंस्ट जो रिलीजेस होती थी वो भी बड़ी कम होती थी, और फिर वो होती कब थी कि आखिरी क्वार्टर में होती थी. तो ये प्रॉब्लम जो है एग्जिस्ट करता है. लेकिन इस दफ़ा मैं खसूसी तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, एहसन इकबाल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का, इन सब लोगों ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में सरदार याद सादिक साहब हैं और बाकी दोस्त हैं. तो हम वहाँ जाकर ये चीज़ें जब डिस्कस कर रहे थे तो हमारी एलोकेशंस भी इस दफ़ा बढ़ी और हमारी रिलीज़ भी बढ़ी. उसके मुताबिक हमारा काम, जो ये जो एग्जिस्टिंग रोड है जिस पर बात हो रही है, इस पर भी इस वक्त काम हो रहा है. लेकिन फ़ंड्स क्योंकि आपको इतने ज़्यादा चाहिए थे कि वो फ़ंड्स अवेलेबल करने के लिए मे भी कोई, जिस तरह कच्ची कनाल का मैंने कहा 22 साल लग गए थे फेडरल गवर्नमेंट को बनाते बनाते, तो इस सड़क के बनने में भी शायद 20 साल लग जाते. उसको ठीक करने के लिए ये 2 साल के अंदर जो है वो सड़क इंशाल्लाह ताला मुकम्मल होगी, ताकि उसके फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा. और ये क्योंकि मंथली रोटेशन होनी है, इन फंड्स ने आना है, तो हमने इसको बड़ा स्पीडी करना है, सो और मेरिट के मुताबिक करना है, सो दैट लोगों को फ़ायदा मिल सके. देखें, पहली सवाल आपका जो था वो इट वाज रिलेटेड टू नई PSTP में. नई PSTP में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक, मैं वहाँ कोलिशन हुकूमत चलाता हूँ, हमने अपनी एक कमेटी वहाँ पर बनाई है प्रोविंस में, और एक कमेटी मरकज़ में बनी हुई है. वो नेक्स्ट PSTP को डिस्कस कर रही है. गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 100+ स्कीमें जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ भेजी हैं. अब उसमें से ज़ाहिर है वो सारी नहीं हो सकती हैं, उसमें से जो हमारे फिर प्रायोरिटी लिस्ट है वो मैंने एहसन इकबाल साहब से डिस्कस करनी है. वो हम उनके साथ डिस्कस करके, फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आम बलूचिस्तानी को मिले, मेगा प्रोजेक्ट्स हों जो इस प्रोजेक्ट का इफ़ेक्ट नज़र आए. जहाँ तक आपने कैनाल्स की बात की है, ज़ाहिर है हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का इस पर एक स्टैंस है, और वो स्टैंस आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना स्टैंस है, और वो पब्लिक के सामने है. थैंक यू सो मच. वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती